اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، آپ کا میزبان آج ایک نئے موضوع اور نئے گفتگو کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوا ہے پروگرام سخن کے اوپر۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عقد جناب مولائے کائنات و جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موضوع کے اوپر چند منٹ اور چند لمحے گفتگو کے لیے آج آپ کی اور ہماری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عالی جناب مولانا مرزا شاہد حسین صاحب قبلہ۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی بارگاہ میں اور ان سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بھی خدمت میں سب سے پہلے میں عقد جناب مولائے کائنات اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغا چند اہم سوالات جو درپیش ہیں، اور تاکہ ہمارے ناظرین بھی اور ہمارے سامعین بھی اس چیز کو دیکھ سکیں اور اس چیز کو سمجھ سکیں، اور آپ کے علم سے ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ قبلہ، پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ عقد کی اور نکاح کی روایات کے اعتبار سے اور آیات کے اعتبار سے کیا فضیلت ہے، بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے اور کیا افضلیت ہے روایت کے اعتبار سے، وہ آپ ہمارے ناظرین اور ہمیں بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ویورز کی خدمت میں عقد مولائے کائنات اور حضرت زہرا کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس پر نور موقع پر اور اس اچھے موقع پر خدا بند متعال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ دیکھیے، جیسا آپ نے سوال کیا کہ عقد کی اہمیت، نکاح کی اہمیت، اس سے متعلق جو روایات میں آیا ہے یا احادیث معصومین علیہ السلام ہے یا حدیث پیغمبر ہے، تو عقد جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اہم چیز ہے انسان کی زندگی کے لیے، عقد اور نکاح۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ عقد، یہ نکاح، یہ شادی میری سنت ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے روگردانی کرے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آپ اس حدیث پیغمبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقد کی اہمیت اور نکاح کی اہمیت پیغمبر کے نزدیک یا ائمہ کے نزدیک یا خود خداوند متعال کے نزدیک کیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان عقد کر لیتا ہے یا شادی کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان جو ہوتا ہے، آدھا ایمان جو ہوتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا آدھے ایمان کی رکھوالی وہ خود کرے اپنی نماز کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے سے۔ تو لہذا نکاح اہم چیز ہے زندگی کے لیے، تولیت کے لیے، تاکہ انسان اپنی نسل کو بڑھائے، اپنے خانوادے کو بڑھائے، اور بہت سارے اس کے فوائد بھی ہیں جو روایات میں بیان ہوئے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب بچے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے دل میں خوشی پیدا ہوگی جس کو وہ دیکھے گا اور خود اس چیز کو درک کرے گا۔ جیسا آپ نے سنا کہ بہت خوبصورتی سے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے ذاتی زندگی میں اگر اس کو اچھا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ عقد کریں، اور یہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت پیغمبر کو اپنائیں اور اپنی ذاتی زندگی میں اسے اتاریں تو ایک نبی کی تمام سنتوں میں سے نکاح بھی ایک سنت ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کی سنت پہ عمل کریں تو نکاح بھی آپ کی سنت کی ایک نمونہ ہے، سنت پیغمبر کا ایک نمونہ ہے، آپ بھی اسے اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ آغا، میں نے اس سوال میں ایک اور سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ عقد جناب مولائے کائنات اور عقد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی
یہ روایت میں کیا اس کے افضلیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، یہ اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، 1 ذی الحجہ کے جو عقد مولا کائنات اور عقد جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ عقد واقعاً ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، روایت میں آیا کہ پیغمبر تقریباً 120 بار یا 122 بار، روایت میں اختلاف ہے، جی جی، اور جو معتبر راوی ہیں وہ کہتے ہیں 120 مرتبہ پیغمبر اکرم معراج کے اوپر گئے، اور دوسری مرتبہ جب پیغمبر اکرم معراج کے اوپر گئے ہیں تب خداوند متعال نے نور کی شکل میں شہزادی کونین کا نور پیغمبر اکرم کو عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ یعنی ایک مرتبہ پیغمبر حضرت زہرا کو طلب کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ خداوند متعال حضرت زہرا کو پیغمبر اکرم کے سپرد کر رہا ہے۔ بے شک۔ تو ان کی دونوں طرف سے فضیلتیں ہیں، آپ دیکھیے پیغمبر کی طرف سے بھی اور خداوند متعال کی طرف سے بھی، لیکن فضیلت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، شہزادی کونین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو جس وقت پیغمبر مدینے میں رہا کرتے تھے تو اس وقت کئی مورد اور کئی رشتے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے گئے، لوگوں نے کیے، رشتے آئے، لیکن پیغمبر کا جواب سب کے لیے ایک ہوتا تھا۔ پیغمبر فرماتے تھے کہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ جب کوئی رشتہ پیغمبر کی خدمت میں لے کر کے آتا تھا شہزادی کونین کے لیے، تو پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، اس کا اختیار خداوند متعال کو ہے، اللہ کو ہے۔ میں یہ حق نہیں رکھتا کہ میں زہرا کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں یا فلاں کے ساتھ کر دوں۔ ایسا پیغمبر انکار کر دیتے۔ ایک شخص آیا، تاجر تھا، مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، آگے کہتا ہے فرزند یا رسول اللہ، میں اپنا عقد آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے جواب دیا، کیا تم مجھے اپنی دولت کا یا شہرت کا یا مال کا جوش دکھا کر، یا کہا جائے کہ اس طرح سے تم ہمارے سامنے آ کر کے یہ دکھانا چاہ رہے ہو کہ اگر تم اپنے مال کو دکھاؤ گے تو میں اپنی بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کر دوں گا؟ پیغمبر نے انکار فرمایا۔ پیغمبر نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، اس کا حق مجھے نہیں، اللہ کو ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کے لیے کس کو انتخاب کیا؟ خود مولا کائنات کو انتخاب کیا۔ علی کون ہے؟ علی کے پاس نہ بہت زیادہ عالی شان گھر موجود تھا، نہ بہت دولت موجود تھی، نہ بہت عمدہ لباس علی پہنا کرتے تھے، لیکن کیونکہ خداوند متعال کی طرف سے منتخب شدہ تھے، لہٰذا پیغمبر اکرم نے علی کی شادی زہرا کے ساتھ کی۔ یعنی یہ خداوند متعال کی مشیت تھی، مصلحت الہی تھی، حکم الہی تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ مولا کے پاس اس وقت کیا موجود تھا کہ جس وقت جناب زہرا و مولا کائنات کا عقد ہوا، اس وقت مولا کے پاس ایک تلوار موجود تھی، ایک گھوڑا موجود تھا، ایک زرہ موجود تھی۔ جس وقت مولا کائنات پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے ہیں، رشتہ لے کر کے آئے ہیں، وحی نازل ہو چکی تھی، جبرائیل آ چکے تھے پیغام لے کر اللہ کی جانب سے، تو اب پیغمبر اکرم مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ اے علی، تم میری بیٹی زہرا کو مہر میں کیا دو گے؟ اس مہر سے میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز خریدوں گا۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز کو بریکٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج کے سماج و معاشرے میں یا آج کے زمانے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ شادیوں کو ہم نے خود مہنگا کر دیا، بے شک ہم نے خود مہنگا بنا دیا ہے، حقیقت ہے۔ یہ جو سنت پیغمبر ہے، یہ سنت ائمہ ہے، وہ طریقہ یہ نہیں ہے جو آج کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس کا گھر اچھا ہے، کس کی نوکری اچھی۔ نہیں، شادی کے لیے سب سے پہلے کردار، دوسری چیز انسان کا خاندان، اور تیسری چیز یہ دیکھی جائے کہ جس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ اس وقت پیغمبر نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا علی، تم میری بیٹی کو مہر میں کیا دو گے؟ تو اب مولا فرماتے کہ میرے پاس صرف 3 چیزیں، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تلوار کی ضرورت تمہیں پڑے گی جنگ میں، گھوڑے کی ضرورت تمہیں پڑے گی کیونکہ تم سفر کرتے ہو، مسافرت کرتے ہو، لہٰذا ایک زرہ ہے کہ جو تم کبھی جنگ میں اپنے ساتھ نہیں لے جاتی ہے، زرہ کو تم کبھی جنگ میں نہیں پہنتے ہو، لہٰذا اس کو بیچ ڈالو۔ تب اس کو جب مولا نے بازار میں بیچا تو اس قیمت سے شہزادی کونین کے لیے پیغمبر اکرم نے جہیز خریدا کہ جس میں چکی تھی، کہا جائے کچھ لباس تھے اور ایک بستر تھا، مختصر جہیز کہ جو پیغمبر نے جناب زہرا کی خدمت میں پیش کی۔ بے شک۔
تو قبلہ آپ نے جیسا کہا کہ جناب مولائے کائنات علیہ السلام کے ذرا کو بیچ کے مولا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جہیز کا سامان اور شادی کا انتظام کیا گیا. آج کل اسی سے ریلیٹیو ایک چیز سوال اور میرا یہاں پہ کہ اسی سے ریلیٹیو آج کل ہمارے سماج میں اور معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں اور جب بھی کبھی مہر کی بات آتی ہے جی تو فوراً صاحب خانہ اور جو دولہے کا باپ وغیرہ یا جو اس کے صاحب اختیار ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ مہر فاطمی کو لکھ دیا جائے, مہر فاطمی دے دیا جائے. یہ بتائیے کیا یہ جو مہر فاطمی کا چال چلن ہے 14,786 اور 14,110 یہ ایسے کر کے عدد مخصوص عدد ہیں, اس کے اوپر یہ لوگ بڑا زور دیتے ہیں, پورے سماج میں ہمارے یہ پھیلا ہوا ہے. کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا روایت کے اعتبار سے یہ چیز کرنی درست ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال ہے. معمولاً یہ ہم لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش آتا ہے نا کہ جب نکاح نامہ بھرا جاتا ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مہر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مہر کیا لکھا جائے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی لکھ دیجئے کہ جو جناب زہرا کا تھا یا مولائے کائنات کا تھا. تو وہ جو 14,000 ہوتے ہیں وہ مہر فاطمی نہیں ہے. جس وقت پیغمبر کی خدمت میں مولائے کائنات نے اپنی زرہ کو پیش کیا تو اس کو بیچا بازار میں جا کر کے زرہ کو. جب بیچا گیا تو 500 دینار کہ جو چاندی کے سکے کہلاتے تھے اس زمانے میں, 500 چاندی کے سکے اس زرہ کے ذریعے سے حاصل ہوئے. اب 500 چاندی کے سکے اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کتنا پیسہ بن رہا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 60,000, بعض کہتے ہیں 65,000, بعض کہتے ہیں 70,000 روپے. لیکن جو ہمارے کیا چلن ہے یا جو ہمارے کیا سنت چلی آ رہی ہے وہ کہتے ہیں 14,000 لکھ دی مہر فاطمی. اب اس زمانے میں ممکن ہے آج سے 100 سال پہلے وہ 500 چاندی کے سکے جو ہے 14,000 روپے میں مل جاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو محال ہے, ناممکن ہے. جی بے شک. تو لہٰذا ان کو یہی بتانا چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو یہ مہر فاطمی نہیں. یہ جو 14,000 روپے لکھوائے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں یا ادا کیے جاتے ہیں یہ اصل میں 14 معصومین علیہ السلام کے ناموں کے ذریعے سے ہم ادا کرواتے ہیں یا دیتے ہیں. اس کا تعلق مہر فاطمی سے نہیں ہے. اور مہر وہ ہونا چاہیے کہ جو واقعاً ادا ہو جائے فوری طور کے اوپر. ہمارے کے لکھوا تو لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے. جی لیکن یہ ہے اور یہ واجب ہے کہ پہلی شب میں لڑکی کو اس کا مہر دے دیا جائے اور ادا کر دیا جائے. بے شک بے شک. تو جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ مہر کے سلسلے میں ہماری قوم میں اور ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام ہے کہ وہ مہر فاطمی لکھوا دی جائے اور مہر فاطمی دے دی جائے. تو مولانا اور آغا کی بات سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایسا بالکل ایک رسم و رواج بن چکا ہے. در حقیقت مہر جناب فاطمہ اگر ادا کیا جائے تو اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں شاید کہ 14,000 قیمت ہوتی ہو, لیکن آج کے زمانے میں وہ چاندی کے سکوں کی مہر 14,000 نہیں بیٹھے گی, وہ محال سی باتیں ہیں. تو آغا جیسا کہ آپ مہر کے اوپر آپ نے اتنی بہترین گفتگو اور اتنی بہترین اور سلیس باتیں پیش کی ناظرین کے سامنے, ایک سوال اور ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں جو عقد ہوتے ہیں, نکاح ہوتے ہیں, وہ اکثریت مال کی بنیاد پر ہوتا ہے, خوبصورتی کی بنیاد پر ہوتا ہے, حسن و جمال کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو ہمارے ویورز اور ناظرین کو یہ بتائیے کہ معیار عقد کیا ہونا چاہیے؟ آیا مال ہونا چاہیے, دولت ہونی چاہیے, شہرت ہونی چاہیے, عزت و وقار ہونی چاہیے, یا کچھ اور ہونی چاہیے؟ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا اور مولائے کائنات علیہ السلام کے عقد کا معیار کیا رہا, اس کو آپ بیان کریے. دیکھیے سب سے پہلے جو آپ نے چیز پوچھی ہے کہ شادی کا معیار کیا ہونا چاہیے, عقد کا معیار کیا ہونا چاہیے, جو مورد ہم انتخاب کرتے ہیں چنتے ہیں اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ظاہر کو نہ دیکھیں, بے شک ظاہر کو ترک کریں. ظاہری وہ کتنا کماتا ہے, ظاہری وہ کتنا خوبصورت ہے, ظاہری اس کا گھر کتنا بڑا ہے. ہم سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے کردار, وہ ہے انسان کی دینداری, وہ ہے انسان کا عمل, وہ ہے انسان کا کیریکٹر, کردار. اگر کردار اچھا ہے, اگر خاندان اچھا ہے, اگر دیندار ہے تو بسم اللہ. لیکن اگر کردار میں کمی ہے, اب ایک لڑکا ہے کہ جو اچھی جاب بھی کرتا ہے, اچھا گھر بھی ہے, صاحب حیثیت بھی ہے, مالدار بھی ہے, لیکن وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا, وہ کبھی داڑھی نہیں رکھتا, بے شک. تو لہٰذا آپ کیسے ایسے انسان کے سپرد اپنی بیٹی کو کر سکتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا, جو واجبات کو ادا نہیں کر پا رہا ہے, تو وہ آپ کی بیٹی کے حق کو کیا ادا کرے گا؟ بے شک بے شک, حقیقت ہے. جو داڑھی نہیں رکھتا, حرام کام کو انجام دے رہا ہے, تو وہ حلال اور جائز کام کیا زندگی میں انجام دے گا؟ لہٰذا تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے.
کردار اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے. اور خاندان خاص طور سے دیکھنا چاہیے. کیونکہ خاندان ایک نسل چلتی ہے. بھئی آپ اپنی بیٹی کو کسی خانوادے میں دیں گے تو اس بیٹی کے ذریعے سے اور اس لڑکے کے ذریعے سے یا اس مرد کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے گی. لہٰذا خاندان ضروری ہے دیکھنا, اسی طرح سے کردار بھی ضروری ہے دیکھنا. شہزادی کونین اور مولا کائنات کا جو معیار تھا عقد کا وہ یہی تھا کہ پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ نہ دیکھو میرے زمانے میں بھی, میرے دور میں بھی بڑے بڑے پیسے والے مالدار لوگ آئے میری بیٹی کے عقد کے لیے, جبکہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی جناب فاطمہ. پیغمبر چاہتے تو اس زمانے میں کسی بھی امیر کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کر دیتے, لیکن پیغمبر نے نہیں کیا. اور یہ پیغام دیا آنے والے زمانے کے لیے کہ دیکھو جس سادگی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا عقد علی سے کر رہا ہوں, اسی سادگی کے ساتھ تم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کرو کہ جن کا کردار اعلیٰ ہے, جو اللہ کے نزدیک کا مقام رکھتے ہیں. جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کرنا تو آپ نہ مال دیکھیے نہ حسن و جمال دیکھیے, بلکہ آپ کو دیکھنا ہے تو سامنے والا کا کردار دیکھیے. اگر کردار کا اچھا ہوگا تو وہ خود بخود آپ کے, چاہے بچی ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو, سمجھے, تو وہ آپ کو صحیح سے رکھ سکتا ہے. لیکن اگر مال دولت اور دیگر شہرت اور عزت سب کچھ ہے لیکن کردار سے اس کی کوئی سروکار نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. ایسا نکاح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور شاید کہ ایسا عقد بیکار ہو جائے. آنے والے زمانے میں دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تضاد پیدا ہو جائے, کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے, اور شاید یہی بنیاد بنتی ہے کہ ہمارے ہاں جتنے طلاق وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کردار دیکھا ہی نہیں جاتا. اصل میں شادیاں مال کی دولت پہ ہوتی ہے, تو جب مال ختم ہو جاتا ہے تو خود بخود اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں شادیاں حسن و جمال کی بنیاد پہ ہوتی ہے, تو جب حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے خود بخود اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو آغا آخری سوال چلتے چلتے, کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, چلتے چلتے ایک آخری سوال کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب مولائے کائنات کے گھر پہ تشریف لے گئیں تو کیا واقعہ پیش آیا اور کیا صورتحال رہی, اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ہم شیعان حیدر کرار اور اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا, آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے آج کے زمانے کے لیے, اور خاص طور سے وہ نوجوان کہ جنہوں نے ابھی تازہ نیا عقد کیا ہے یا نئی زندگی شروع کی ہے. جب مولا کائنات کی شادی اور جناب زہرا کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد اگلے دن پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے پوچھا, سوال کیا کہ اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا. دیکھیے آپ کتنا اہم سوال ہے. باپ بیٹی کے لیے سوال پوچھ رہا ہے داماد سے اپنے کہ اے علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا. تو اب مولا کیا فرما رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں میں نے سب سے بہتر پایا. یعنی وہ پہلی شب کی جو سب سے اہم شب ہوتی ہے, اس شب کے لیے روایات میں بھی آیا ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے کہ پہلی شب میں ہر مرد کے لیے لازمی ہے, اور یہ بتانا ضروری بھی ہے, جو بھی اصلیت ہو, جو بھی سچائی ہو اپنے کردار کے بارے میں, اپنی گفتگو کے بارے میں, اپنے مزاج کے بارے میں, اپنے خانوادے کے بارے میں, ہر چیز اپنی ہمسر کو, اپنی زوجہ کو پسند ناپسند تمام چیزیں بتا دینی چاہیے. اور یہی لڑکی کے لیے بھی لازمی ہے کہ لڑکی بھی اپنی تمام پسند ناپسند تمام چیزوں کو اپنے شوہر کو بتا دے کہ بھئی دیکھیے ہمیں یہ چیز پسند ہے, یہ چیز ناپسند ہے, میرا مزاج ایسا ہے, مجھے بڑی فیملی پسند ہے یا چھوٹی فیملی پسند ہے. جب یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی تو اختلافات کا سوال ہی نہیں, لڑائی جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہے. اور یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. لیکن انسان ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے, بھلا دیتا ہے, کہ جس کی بنا کے اوپر بعد میں مشکلات آتی ہیں, کچھ مہینوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد. لہٰذا لازمی ہے کہ شادی کے بعد انسان سب سے پہلے جو کام کرے وہ اپنی شخصیت کو اپنے پارٹنر کے سامنے, اپنے ہمسر کے سامنے, اپنی زوجہ کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے پیش کرے کہ بھئی میرا کردار یہ, میرا کیریکٹر یہ, میرا مزاج یہ ہے, لہٰذا اب تمہیں اس مزاج کے ساتھ, اس کردار کے ساتھ اور اس زندگی کے ساتھ تمہیں جینا ہے اور رہنا ہے. بے شک بے شک. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت بہترین طریقے سے آقا نے جواب دیا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب مولا کائنات کے گھر تشریف لے گئیں تو دوسرے دن صبح کے وقت مولا کائنات کے گھر پہ رسول کائنات پہنچے. اور یہ دیکھیے عجیب و غریب سوال جو کہ آج کے زمانے میں شاید کہ بہت محال ہے, مشکل ہے, ناممکن ہے, کوئی نہیں داماد سے پوچھنا کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا. اور قسم خدا کی اگر داماد علی جیسا ہو اور زوجہ فاطمہ جیسی ہو تو پھر جواب بھی ایسا ہی آتا ہے کہ سب سے بہتر ہم نے آپ کی بیٹی, ہم نے آپ کی دختر, ہم نے آپ کی پارے جگر کو پایا. اور یہ پیغام دیا کہ
اگر زوجہ فاطمہ جیسی ہو اور شوہر علی جیسا ہو اور سسر رسول کائنات کے جیسا ہو تو پھر وہاں بہتری ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں چند ناظرین، ایک سوال اور آخر میں آپ سے مولانا قبلہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے آخر میں قبلہ آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں شادی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو شادی کا معیار اور عقد کا معیار بتائیں۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس زمانے میں ضرورت بھی ہے کہ ہم جانیں کہ ہمیں شادیاں کیسی کرنی چاہیے اور شادی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلی چیز تو جب ہم کوئی مورد تلاش کریں لڑکی یا لڑکے کے لیے تو کردار کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں۔ اس کے بعد جب شادی طے ہو جائے تو بہتر یہ ہے، اور اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اجازت دیتی ہے شریعت کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو جان لیں، گفتگو کے ذریعے سے، بیچ میں برالک پردہ ہو، پردہ حائل ہو، اس پردے کے ایک طرف لڑکا ہو ایک طرف لڑکی ہو، لہٰذا ایک دوسرے کو جان لیں، اپنے مزاج کے بارے میں بتا دیں، اپنے پسند ناپسند کے بارے میں بتا دیں، تاکہ بعد میں مشکلات نہ آئیں۔ آج جو دیکھنے کو مل رہا ہے، خود میں نے 2000 سے زیادہ تقریباً نکاح عقد پڑھے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی بنا کے اوپر ماں باپ طے کر دیتے ہیں، ارینج میرج جسے کہتے ہیں، ہو جاتی ہے، بعد میں مشکلات آتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے مجھے وہ لڑکی پسند نہیں، لڑکی کہتی ہے مجھے وہ لڑکا پسند ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے ہی اگر ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو بعد میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ شادی کریں، کیونکہ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ شادیاں آج کے زمانے میں جو ہو رہی ہیں وہ اصل میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ اسراف ہو رہا ہے، بے حد کھانا برباد ہوتا ہے، مہنگے میرج ہال ہیں۔ جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس انتظار میں کہ شاید میری کوئی شادی کر دے، تو لہٰذا اگر ہم شیعہ ہیں، واقعاً علی کے چاہنے والے ہیں، تو مولا کی سنت یہ تھی، مولا کی سیرت یہ تھی کہ مولا حسن و حسین کے علاوہ کوفے کے تمام یتیم بچوں کا خیال رکھتے تھے۔ جی بے شک۔ لہٰذا اگر ہم سیرت علی کے اوپر ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہم اپنی بیٹی کی شادی اگر اچھی طریقے سے کر رہے ہیں تو ہمارے پر لازمی ہے کہ ہم اپنے شہر میں دیکھیں کہ وہ بچیاں کے جو انتظار کر رہی ہیں کہ شاید کوئی میری شادی کروا دے یا میری شادی میں تعاون کر دے، لہٰذا ہم ان کا بھی خیال رکھیں، اور کم سے کم پیسے میں ہم شادی کریں کہ جو اسراف میں شمار نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے پیغام کی صورت میں سن لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی شادیوں میں اگر ہم صاحب دولت ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو نئی شادی میں خرچہ کریں، شادی میں ہم اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں، لیکن اگر ہم صاحب دولت ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی شادی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہماری قوم میں، ہمارے سماج میں، ہماری شیعت میں اگر کوئی ایسے بچے ہیں یا بچیاں ہیں کہ جن کے پاس اتنے اسباب مہیا نہیں ہیں کہ وہ اپنی شادی کر سکتے ہیں، یا ان کے والدین کے پاس اتنی مال دولت یا پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کر سکیں، تو اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور اس شادی میں شرکت کرنی چاہیے، شاید کہ اس عمل سے ہمارا مولا بھی خوش ہو اور ہماری شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی خوش ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج گفتگو میں آپ دیکھ رہے تھے، آج ہمارے ساتھ موجود تھے علی جناب مولانا مرزا شاہد حسین صاحب، اور مولانا نے، آغا نے بہت خوبصورتی سے ایک پیغام بھی دیا اور فضیلت بھی بتائی اور معیار عقد بھی بتایا اور سمجھایا۔ چلیے ناظرین کرام، اب مجھے اجازت دیجیے، رخصت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا میزبان سید قاسم حیدر نقوی کسی آئندہ پروگرام میں کسی خاص موضوع اور خاص بات چیت کے ساتھ اور خاص مہمان کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ فقط والسلام، خدا حافظ، اللہم عجل ولیک الفرج۔